کیفیت ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہمارے یہاں جو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ وقتی طور پر ٹیمپریری طور پر تو اس سے ہم تھوڑا نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ وہ چیزیں آ جاتی ہیں کیونکہ وہ جڑ سے کٹتی نہیں. یہاں میں امام غزالی کی اگزامپل جو آپ نے دی تھی وہ میں چند دفعہ کرتا رہا ہوں کہ ایک شخص ایک درخت کے نیچے نماز کے لیے ہاتھ باندھتا ہے اور پرندے آ جاتے ہیں شاخوں پر اور شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ شخص پرندے اڑاتا ہے کہ چلے جائیں، پھر خاموشی ہو جائے تو پھر میں عبادت نماز شروع کروں. جیسے ہی پرندے چلے جاتے ہیں پھر وہ ہاتھ باندھ کر نماز کی کوشش کرتا ہے، نیت باندھتا ہے، پھر پرندے آ جاتے ہیں، پھر شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، پھر خلل اور رکاوٹ واقع ہو جاتی ہے، پھر توجہ بٹ رہی ہوتی ہے، پھر پرندے اڑاتا ہے، پھر شاخ خالی ہو جاتی ہے، خاموشی ہو جاتی ہے. جیسے ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے پھر پرندے آ جاتے ہیں، پھر شور مچاتے ہیں. امام غزالی فرماتے کب تک پرندے اڑاتا رہے گا؟ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے کب تک پرندے اڑاتا رہے گا؟ تو بار بار آتے رہیں گے. اگر سکون چاہتا ہے تو وہ درخت ہی کاٹ دے جس میں پرندے آ کر بیٹھ رہے ہیں. وہ خیالات اور تصورات اور وہ بے عملی اور غفلت کیا جو ہم نے ہمارے دل کے اندر جو ایک درخت اگایا ہوا ہے اس کی جڑ کاٹنی پڑے گی. اس کے لیے کوشش، ریاضت، مشقت، اللہ ہمیں توفیق دے. تو ابھی سے کوشش کریں، ابھی سے ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ عبادت کروں گا، نماز با جماعت مسجد میں جا کر ادا کرنی ہے، پہلی صف میں ادا کرنی ہے. ماشاءاللہ میرے آقا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مال کی زکوٰۃ پابندی سے ادا فرماتے تھے. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے 30 درہم دیے اور کہا یہ میرے مال کی زکوٰۃ ہے. آپ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے، چنانچہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا آپ کا معمول تھا. اس کے علاوہ یوم عاشور اور دیگر جو ماشاءاللہ روزے ہوتے ہیں اس کے بھی آپ اہتمام کیا کرتے ہیں، جیسے 9 ذوالحجہ کا روزہ یہ بھی آپ رکھا کرتے تھے. تو زکوٰۃ پوری ادا کرنی یہ بھی آپ کی سیرت سے ملا اور نفلی روزے رکھنا بھی آپ کی سیرت سے ملا. ماشاءاللہ شعبان تو ویسے ہی روزوں نفلی روزوں کا مہینہ ہے اور ہماری ایک گویا کہ ایک پریپریشن ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کرے کہ فرض روزے مکمل رکھنے میں کامیاب ہو جائیں. زکوٰۃ پوری ادا کرنی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز پوری زکوٰۃ دیتے تھے بلکہ راہ خدا میں خرچ کرنے میں ان کی ایک اپنی طبیعت تھی کہ بس یہ وہی قرآن کریم کا جو حکم تھا کہ اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ کرنے کے تعلق سے تو شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو کسی نے عرض کی حضور اس کا مال اتنی رقم صدقہ کر دیا کرے، تو فرمایا نہیں، مجھے شکر زیادہ پسند ہے، مجھے شکر پسند ہے، میں یہ خرید کر راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں تاکہ میں اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں میں میرا شمار کیا جائے. تو یہ آپ کی عبادت کی سوچ تھی، نیکی کی سوچ تھی کہ کس طرح زیادہ نیکیاں کمائی جائیں. زکوٰۃ پوری دینا. کل بھی امیل سنت نے شب برات کے اجتماع میں الحمدللہ کافی اس میں پرسوں ہمیں ذہن دیا کہ اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کے تعلق سے کہ کئی ایسی تعداد ہے جو شاید زکوٰۃ صحیح ادا نہیں کرتی. تو پوری گنتی کر کے اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کی تمام حاضر ناظرین نیت کریں. جتنے مدنی چینل پہ دیکھو سن رہے ہیں، آج سن رہے ہیں، کل سنیں گے، پلیز اپنی زکوٰۃ پوری ادا کریں. اس کے لیے جو زکوٰۃ جس پر فرض ہوتی ہے، جن جن چیزوں پر فرض ہوتی ہے، ان سب کی معلومات اچھے انداز سے آپ لیں اور لے کر پھر اس کی کیلکولیشن کر کے زکوٰۃ دیں. سونے کا ریٹ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال کافی بڑھا ہوا ہے، یاد رکھیے گا. سونا مہنگا ہو چکا ہے. تو جو آپ کے پاس پچھلے سال سونا رکھا ہوا تھا، فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس 12 لاکھ کا سونا تھا تو آج اس سال 12 لاکھ کا نہیں رہا ہوگا، اس کی قیمت ڈیفینیٹ بڑھ گئی ہوگی. تو جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو اس کی زکوٰۃ کے بھی کیلکولیشن آپ کو دیکھنا. جیسے فطرہ اس بار سنا ہے کہ پچھلے سال سے 100 روپیہ کے آس پاس فطرہ تھا، اس بار سنا ہے کہ فطرہ بڑھا ہے. اب کتنا بڑھا ہے اس کا اناؤنس جب ہوگا تو پتہ چلے گا. تو وہ ساری کیلکولیشن ہمیں کرنی پڑے گی. مال تجارت کے تعلق سے جو بھی جن
چیزوں پر زکوٰۃ ہے، ان سب کی فہرست، ان سب کی مالیت وہ سب نکال کر پراپرلی خوش دلی کے ساتھ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے مجھے اتنا مال دیا اور تو نے مجھے اس مال پر اتنی فیصد تو نے مجھ پر زکوٰۃ فرض کی، مولا تیرا شکر ہے، میں تیرے شکر پر تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے تیری راہ میں زکوٰۃ اپنی ادا کرنے جا رہا ہوں۔ خوش دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ بات زکوٰۃ ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اللہ نے مانگنے والا نہیں بنایا، اللہ نے اتنا تنگ دست نہیں بنایا، اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ نے زکوٰۃ ادا، بھائی زکوٰۃ ادا ہو، زکوٰۃ فرض اسی پر جس کے پاس مال ہے۔ اتنی ساری زکوٰۃ کہاں سے دوں گا میں؟ بھائی تو اتنا بڑا مال کیوں جمع کیا پھر؟ بھائی مال ہے تو زکوٰۃ ہے نا، مال کے بغیر زکوٰۃ تھوڑی ہے۔ پلاٹ بیچنا پڑے گا تو پلاٹ تو اتنے سارے، تو بھائی پلاٹ کی قیمت کیسے بڑھ گئی؟ مال تجارت کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں مفتی دارالفتہ سنت سے میرا مشورہ یہ ہے، تمام دیکھنے سننے والوں کو میں عرض کروں گا کہ دارالفتہ اہل سنت ماشاءاللہ آپ کی رہنمائی کے لیے ماشاءاللہ اس فون نمبر بھی ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، فزیکل بالمشافہ آپ حاضری دے سکتے ہیں، اپنی زکوٰۃ پراپر کیلکولیٹ کریں، گھر میں جو اسلامی بہنوں کے پاس جو ایسا سامان ہو جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ کیلکولیٹ کریں، پھر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کو اس کی خوشنودی خوش دلی کے ساتھ پھر اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کریں۔ انشاءاللہ اس کا بہت 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 ثواب ملے گا، اللہ نے چاہا مال کی محبت بھی دل سے نکلے گی۔ یہ زکوٰۃ میں جو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، جو تنگی آتی ہے نا، اس میں مال کی محبت چھپی ہوئی ہے، اس میں دنیا کی محبت چھپی ہوئی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی محبت سے بھی جان چھوٹ سکتی ہے، اور مال کا بڑھنا تو یقینی ٹھہرا، یعنی یہ کمال ہے نا کہ آپ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیں اور اس زکوٰۃ سے اللہ اپنی رحمت سے مال کی محبت بھی ہمارے دل سے کم کر دے اور آپ کے مال میں برکت بھی عطا فرما دے۔ کمال ہو گیا، اللہ کی رحمت اس کا کرم ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے، آپ نفلی روزے بھی رکھا کرتے تھے، اور میرے پیارے حضرت سید عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ صدقہ، نفلی صدقہ بھی دیا کرتے تھے، اور اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ کرنے کا آپ کا مزاج مبارک تھا۔ تو اللہ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے، ہم بھی یہ سوچ بنائیں کہ اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ کرنے کا ہمارا دل کرے، یار یہ چیز پسند ہے، یہ راہ خدا میں دے دیتا ہوں۔ میں نے اللہ کا شکر ہے یہ طبیعت میں نے اپنے پیر و مرشد امیر علیہ سنت میں دیکھی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز کرے، اور ان کا یہ جو مال سے بے رغبتی اور رائے خدا میں یہ خرچ کرنے والا جو جذبہ ہے، اللہ مجھ گناہ گار کو بھی اس کا صدقہ دے، اللہ آپ سب کو بھی اس کا صدقہ عطا فرمائے کہ ہم یہ نیک اعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میرے آقا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ قرآن کریم کی تلاوت بھی بڑا ذوق تھا، بڑا شوق تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹا قرآن سناؤ۔ عرض کی کیا پڑھوں؟ فرمایا سورہ قاف۔ بیٹے نے تلاوت کرنی شروع کی، جب وہ اس آیت پر پہنچے، آیت نمبر 19 ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فرمایا پھر پڑھو، پھر پڑھو میرے بیٹے، پھر پڑھو۔ عرض کی کیا پڑھوں؟ فرمایا سورہ قاف پڑھو۔ بیٹے نے پھر پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ دوبارہ اسی آیت پر پہنچے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زور زور سے رونے لگے۔ یہ آپ کی قرآن کریم سے محبت، قرآن کریم کو سمجھنا اور اس کی تلاوت میں آپ کا رونا،
تلاوت کرتے کرتے رونا، تلاوت سن کے رونا. آپ کے تلاوت کے تعلق سے بڑے واقعات کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، اور آپ پر خوف خدا طاری ہو جاتا. آپ قرآن کی تلاوت سن کر جھک جاتے، آپ پر بڑی عجیب و غریب سی کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی. اللہ نے آپ کو بڑا اپنا خوف عطا کیا تھا پیارے اسلام بھائی، بڑا خوف عطا کیا تھا. میں بیان کر دوں کہ جیسے یہاں ہم نے بڑی رات گزاری نا، جمعہ کو